تو جب ایسے فتنے ہوں گے تو پھر کیا علماء کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ نبی پاک صاحب اللاق پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت الفتن او البدع وصب صحابی، جب فتنے ظہر ہوں یا دین میں نئی نئی چیزیں ظہر ہو جائیں، میرے صحابہ کرام کو گالیاں نکالی جائیں، عالم دین پر واجب ہے، فرض ہے، فعلی العالم ان یظہر علمہ، علماء پر فرض ہے کہ وہ اپنا علم دین ظاہر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ فتنہ ہے، ان سے تم نے بچنا ہے، اپنا علم چھپانا نہیں اور کسی سے ڈرنا بھی نہیں، کسی فتنے سے نہیں ڈرنا کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے علم دیا ہے تو اس کو ظاہر کرو، بتاؤ لوگوں کو تاکہ لوگ فتنے سے محفوظ ہوں۔ فمن لم يفعل فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اگر علماء ایسا نہیں کریں گے ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے، ان کا نفل اور فرض قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ مستند کتاب حدیث کی کتاب ہے، اس کا حدیث نمبر 363 ہے، اور طبرانی شریف کی روایت اس میں ہے کہ نبی پاک صاحب اللاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ چن لیے، فجعل لی منہم وزراء، اور ان میں سے میرے وزیر بنائے، وانصارا میرے مددگار بنائے، وسہارا میرے سسر بنائے، رشتہ دار بنائے۔ فرمایا تو ان کو گالی نہ دینا، ان کا احترام کرنا۔ فمن سبہم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو بڑے بڑے جو فتنے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ظاہر ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ ایک بڑا فتنہ مرزا جیلمی کا فتنہ ہے، جیلم میں محمد علی مرزا، اس کا فتنہ ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو معلومات حاصل کرنی چاہیے، ان کے بیانات سننا حرام ہے۔ جس کے پاس علم نہیں، جو جواب نہیں دے سکتا، اس کے بیان مت سنیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جنتی کو منی گاڈ بنا دے گا، چھوٹا خدا بنا دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دوسرا خدا ہو سکتا ہے؟ یہ اپنے آپ کو کہتا کہ میرے جیسا کوئی عالم ہی نہیں ہے۔ شرک کا، لوگوں کو شرک سکھا رہا ہے، کہتا ہے جو جنتی ہوگا نا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں چھوٹا خدا بنا دے گا، جو چاہے گا وہ ایسا ہو جائے گا۔ توبہ استغفر اللہ، یہ شرک کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس نے کلمہ کفر بولا لیکن آج تک اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ دوسرا کیا کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہو اور پھر اپنی مخلوق کو دوزخ میں ڈال دے؟ یہ جو کافر اعتراض کرتے ہیں نا ملحدین، یہ ان کے اعتراضات، کیونکہ پیچھے سے اس کو ایڈ ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے، تو ان کو خوش کرنے کے لیے اس نے بولنا ہے۔ یہود و نصارہ ایڈ دیتے ہیں تو اس نے ان کو خوش کرنا ہے، تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ رحم کرنے والا نہیں۔ یہ صریحاً قرآن کا انکار ہے۔ قرآن میں متعدد جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بڑھ کر مہربان ہے۔ 13واں پارہ، فاللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، انہوں نے دعا مانگی ربی انی مسنی الضر، الہی مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، تو سب سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے۔ ارحم کس کو بولتے ہیں؟ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ ایک فتنہ یہ تھا کہ یہ جو دیوبندی ہیں، انہوں نے ان کے جو بڑے عالم دین رشید احمد گنگوئی، اس نے کتاب لکھی فتاوی رشیدیہ، اس میں لکھا، اس نے کسی نے سوال کیا کہ رحمت اللہ عالمین نبی پاک ہی ہیں کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی رحمت اللہ عالمین ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ صرف نبی پاک کا یہ خاصہ نہیں ہے، اور لوگ بھی جو ہے نا رحمت للعالمین ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قادیانیوں کو موقع دیا کہ قادیانیوں تم نے دعویٰ نبوت کرنا ہے تو کر دو، میں نے تمہارے لیے میدان بنا دیا ہے، چور دروازہ تمہارے لیے کھول دیا ہے۔ اور جب اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب ہی رحمت للعالمین، آپ کے علاوہ کوئی رحمت للعالمین نبی بھی نہیں ہو سکتا، کسی نبی کو یہ لقب عطا نہیں ہوا، یہی بولی پھر قادیانی نے بولی، اس نے کہا کہ میں بھی رحمت للعالمین ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان لوگوں نے موقع دیا نا۔ اور پھر مرزا محمد علی جیل میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر احسان ہے، نبی پاک کا تو مومنوں پر کوئی احسان نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ یہ جو ہمیں قرآن ملا ہے، یہ ایمان ملا ہے، یہ اللہ نے ہمیں ڈائریکٹ دیا ہے، یہ نبی پاک کے وسیلے سے ملا ہے۔ ساری نعمتیں جتنی ملی ہیں، جتنی مل رہی ہیں، جتنی ملیں گی، ساری کی ساری نعمتیں نبی پاک کے وسیلے سے ملی ہیں۔ وہ ظالم کہتا ہے کہ نبی پاک کا امت پر کوئی احسان نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں میرے امتی ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں، فرماتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا، سوائے ابو بکر صدیق کہ میں اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا۔ کل قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا الہی ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ تو عطا فرما دے۔ اور جب سرکار کے غلاموں کا احسان سرکار تسلیم فرما رہے ہیں، نبی پاک تسلیم فرما رہے ہیں کہ میرے غلاموں کا بھی احسان ہو سکتا ہے، تو نبی پاک تو ایسے ہیں کہ جو رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور جن کا احسان نبیوں پر ہے کہ نبیوں پر، نبیوں کی تصدیق نبی پاک نے ارشاد فرمائی۔ اگر نبی پاک پہلے نبیوں کی تصدیق نہ کرتے کسی نبی کی نبوت ثابت نہ ہو سکتی۔ نبی پاک کی شان کیا ہے؟ رسول مصدق لما معکم، اللہ نے فرمایا یہ رسول وہ ہے جو اے نبیو تمہارے نبوتوں کی، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا۔ نبی پاک تو رسولوں پر احسان ہے، کہتے ہیں ہمارا ان پر کوئی، نبی پاک کا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اور کیا بکواس کرتا ہے مرزا جیلمی کی، بکواس کرتا ہے، کہتا ہے مرزائیوں کے جو قادیانی ہیں ان کے بھی اعضاء جو وضو ہے، وضو کے اعضاء نا، وہ بھی قیامت کے دن چمکتے ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ نشانی صرف مسلمانوں کو عطا ہوگی۔ اور کہتا ہے مرزائیوں سے بھی ان کو پیسہ ملا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مرزائی جو ہے نا، مرزائی یہودیوں سے اور عیسائیوں سے بہتر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کتنے فیور کرتا ہے۔ اور پھر ایک فتنہ مفتی طارق مسعود ہے دیوبندیوں کا، اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حال ہی میں اس نے گستاخی کی، آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر، بالکل واضح ہے، اس کی ویڈیو موجود ہے۔ کہتا ہے نبی پاک قرآن پاک لکھاتے تھے، جو لکھنے والے تھے ان کہتے تھے لکھ دو، تو وہ اپنی مرضی سے لکھ دیتے تھے، نبی پاک کو پتہ نہیں چلا کہ کیونکہ آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، آپ کو علم نہ ہو سکا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کلمہ کفر اس نے بولا، نعوذ باللہ۔ قرآن پاک جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، کیا اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ اور یہ اپنے آپ کو مفتی کہنے والے، ہاں جی، اور اتنا کلمہ کفر بول رہے ہیں، اور کہتے ہیں لو جی ہم نے رجوع کر لیا، اس نے آج تک رجوع نہیں کیا۔ تو جب تک رجوع نہیں کرے گا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا 14واں پارہ، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کے ایک حرف کے بارے میں بھی شک کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ اور پھر کہنا کہ نبی پاک کو علم نہیں، نعوذ باللہ۔
اور اگر نبی پاک کو اگر ایسا ہوتا، کوئی کہتا ہے گرامر کی غلطیاں ہیں، گرامر کی غلطیاں ہیں، اگر ایسا ہوتا اللہ تعالیٰ کو بھی علم نہیں ہو سکا، اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ نہیں چلا؟ یہ بالکل وہی ہے جو قادیانی کہتے ہیں، جو کافر مشرک کہتے ہیں، اور جو ملحدین کہتے ہیں، جو شیعہ کہتے ہیں لوگ۔ حضرت علی کی جو شکل ہے نا، شیعوں کا ایک گروہ ہے، اس کا نام ہے فرقہ غرابیہ، وہ کہتے ہیں حضرت علی کی اور نبی پاک کی شکل ایسے ملتی تھی کہ جیسے کوا کوے سے مشابہت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی پاک کو کوے سے تشبیہ دی۔ اور کہتے ہیں جبریل وحی لے کر آئے تو لانی تھی حضرت علی کے پاس، تو ان کو غلطی لگ گئی، تو نبی پاک کے پاس وحی لے کر آ گئے، اور پھر ایسے ہی چلتا رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مفتی طارق مسعود بھی وہی کا عقیدہ دے رہا ہے۔ اور نبی پاک کے علم پر اعتراض کرنا یہ رب تعالیٰ کی عطا کا انکار ہے، قرآن پاک کا انکار ہے۔ کہتا ہے نبی پاک کو اللہ نے امی فرمایا ہے۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ ان پڑھ، نعوذ باللہ۔ اس نبی پاک جو امی کا لفظ آیا ہے نا، اس کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، نبی پاک بے پڑھے ہوئے ہیں، یعنی دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود تعلیم دی ہے، آپ کا استاد کوئی اور نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا استاد ہے۔ سورۃ الرحمن پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن سکھایا، اور رحمان علم القرآن، کس کو؟ سارے انسان، اس کی جان محمد کو قرآن سکھایا۔ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا سب کا بیان اپنے محبوب کو سکھا دیا۔ اور جس کو سکھانے والا اللہ تعالیٰ ہو وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے۔ ہم قرآن پڑھ کر عالم بن جائیں، حدیث پڑھ کر عالم بن جائیں، جس نے سارے جہان کو علم دیا، جس نے نبیوں کو علم دیا، اور جو ساری قیامت تک کے لیے خبریں دے رہے ہیں، جو پہلے ہو چکا اس کی بھی خبر دے دی، جو بعد میں ہوگا اس کی بھی خبر دے دی، تو کیا وہ ان کے پاس علم نہیں تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے۔